جادو، جن اور نظر، ان تینوں بیماریوں کا تعلق جو ہے یہ شیطان کے ساتھ ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کوئی مخلوق نہیں، مخلوقات اللہ نے تین پیدا کی، فرشتے نور سے، جن آگ سے، اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اب شیطان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم شیطان کو سمجھے ہی نہیں، نہ سمجھا سکے۔ جہاں بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ابلیس کا ذکر آ جاتا ہے، ابلیس کا تصور آتا ہے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ عدو مبین ہے، اور جب تک ہم اپنے دشمن کو نہ سمجھیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم اس کی ریشہ دوانیاں، اس کی چالوں کو نہ سمجھیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے دشمن ہمارا طاقتور ہو یا کمزور ہو۔ اب اس کے بارے میں اللہ نے ہمارے لیے رحمت العالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور ایک چیز جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے جو اللہ نے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، سب سے پہلا جو خطاب جبرائیل علیہ السلام جب آئے سلام کے بعد جو دعا آپ کو ادھر تو وہ کیا تھا؟ ہمیں تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جبرائیل آئے وہی لے کر، تو آتے ہی انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ آئے سلام کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو اللہ کی طرف سے جو دعا سکھائی گئی وہ یہ تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلی دعا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی وہ یہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے وہ چیز بتائی گئی کہ جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری پناہ میں آئے گا تو اس سے بچ سکے گا، وہ شیطان ملعون۔ پھر بسم اللہ، پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ اتنی بڑی قوت اللہ نے شر شیطان پیدا کیا، اور پھر اس کے بچنے کا طریقہ بھی سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلے یہ پڑھیں کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اب کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ یہ کیا ہے؟ جب بھی ذکر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا، یہ کام کرو تمہیں شیطان سے بچ جاؤ گے، یہ کرو، یہ ہم نے اس کو فالو نہیں کیا۔ جب بھی شیطان کا ذکر آیا ہمارے ذہن میں تصور آ گیا یہ ابلیس کی بات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شان میرے رب کی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ مستوی العرش ہے، وہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ پوری کائنات میں ہے۔ کیا ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا ایک تخت پر بیٹھا ہے، سمندر کے اوپر تختہ لگائے بیٹھا اور ساری کائنات کو اپنے خود اکیلا ہی وہ کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ تو میرے اللہ کی شان ہے کہ وہ آسمانوں میں عرش پر ساری کائنات کو اپنے علم و حکمت کے ساتھ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ شیطان جنوں میں سے ہے، یہ جبلت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ جنوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسانوں میں ہے۔ اصل مقصد سمجھنے کا یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے دشمن کو یا اس کی قوت کو نہیں سمجھیں گے ہم اس سے نہیں بچیں گے۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز بتا دی جاتی ہے، اس کے سیاق و سباق سے ہٹ کر پھر لا علمی میں اس کو ایسے رد کیا جاتا ہے بغیر دلیل کے، جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ نہیں، دلیل تو میرا رب بھی، کائنات کا مالک، وہ شرک و بدعت کو بھی جب رد کرتا ہے تو مچھر مکھی کی مثال دے کر کرتا ہے۔ بے دلیل کسی چیز کو رد کرنا، کیونکہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور شیطان نے دعا مانگی کہ اللہ مجھ کو مہلت دے، تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو مہلت دی ہے۔ اور پھر اللہ کو اس نے چیلنج کیا، پھر اللہ نے اس کے چیلنج کا جواب دیا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اب اس کا زور کن پر چلتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن پڑھنے لگو،
اب قرآن کو بری چیز تو نہیں ہے، کائنات کی سب سے افضل ترین کتاب ہے، لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ جب تم اس کو پڑھنے لگے تو میری پناہ میں آ جایا کرو اس رجیم سے۔ کیوں کہ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اس کا زور انما سلطان والذین اعوذ باللہ من الشیطان، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو شرک کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست مانتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے واضح طور پہ بتایا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔